السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج بات کریں گے عمران خان صاحب کا جلسہ سیالکوٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وینیو پہلے سیالکوٹ میں کسی چرچ گراؤنڈ میں رکھا گیا تھا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کے اوپر بڑا احتجاج کیا جب اس کو تبدیل کیا گیا، اور وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ یہ جو چرچ گراؤنڈ تھا یہ ان کی ایکٹیویٹی کے لیے رکھا گیا تھا، ورشپ ایکٹیویٹی کے لیے، اور مسیح برادری نے اس کے اوپر اپلیکیشن دی متعلقہ ڈی سی صاحب کو، اور انہوں نے اس وینیو کو چینج کیا۔ تو چینج ہونے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پی ٹی آئی ہو اور جلسہ اس طریقے سے چینج کیا جائے اس کا وینیو، تو ان کا پارا جو ہے نا ویسے ہی ہمیشہ ہائی رہتا ہے، تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہائی ہو گیا۔ پھر عمران خان صاحب آئے، جو انہوں نے خطاب کیا، لازمی بات ہے اس ہائی پارے کے اندر اور بھی گرما گرمی تھی، یہاں تک کہ ان کے ایک وہاں کے جو کارکن تھے، کہہ لیں لیڈر تھے، جناب عثمان ڈار صاحب، ان کو گرفتار بھی کیا گیا، بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ملک مجھے وینٹیلیٹر پر ملا، میں نے تو 3.5 سال حکومت کی ہے، ان لوگوں سے پوچھیے جن لوگوں نے 30 سال حکومت کی۔ تو سامعین محترم، یہ بڑی سادہ سی بات ہے، اور پھر عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی 3 سال 3.5 سال جو میں نے حکومت کی۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت جب وہ کر رہے تو کتنے لوگ تھے، ادارے سب عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، تمام تر سپورٹ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، اپوزیشن فرینڈلی تھی۔ 3.5 سال کے باوجود بھی عمران خان صاحب ان ایفیشنسی کے اوپر گھر جا رہے ہیں۔ نہ صرف ان ایفیشنسی کے اوپر گھر جا رہے ہیں، بلکہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ انہی کے اپنے اتحادی ان کو چھوڑ جاتے ہیں، انہی کے اپنی پارٹی کے اراکین ان کو چھوڑ جاتے ہیں ان کی ان ایفیشنسی پر، اور پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد، عدم اعتماد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی پر بھروسہ نہ کرنا، بد اعتمادی ظاہر کرنا، اس قابل ہی نہ سمجھنا کہ یہ شخص انصران حکومت چلا سکتا ہے، انتہائی سیاہ دھبا ہے۔ انسان کو تو ویسے ہی جب کسی کے اوپر اس طرح کا دھبا لگے تو اس کو اپنی موت آپ مار جانا چاہیے۔ بہرحال عمران خان صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جی 30 سال جو ہے نا ان لوگوں نے حکومت کی ہے۔ تو آپ دیکھیں، مختصر سی بات کرتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان لوگوں کی جو ادوار حکومت تھے ان کو بھی کسی نے آرام سے حکومت نہیں کرنے دی ہے، مختلف قسم کے ہرڈلز کھڑے ہوتے رہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک محترم چیف جسٹس آف پاکستان تھے فخار چودھری صاحب، انہوں نے آئے دن ہرڈل کھڑے کیے، 100 موٹو ایکشن لے کے ایک بات پر۔ آپ اگر اٹھا کے تاریخ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ حکومت چیف جسٹس آف پاکستان فخار چودھری صاحب چلا رہے تھے، تو پھر وہاں ایفیشنسی کیا بننی تھی؟ کس کو آزاد ہو کے کام کرنے کی جرت تھی، یا وہ کیا اپنی پالیسی کے مطابق کام کرتے؟ پھر آگے چلتے ہیں، نواز شریف صاحب کی حکومت پہلے دور میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ حفظ اقتدار میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک لمبی داستان ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا دور، تیسرے دور میں آپ کے سامنے عمران خان صاحب نے جو معاملات کھڑے کیے، اور اس سے قبل جو ہے نا چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب نے جو عداوت کا بازار گرم کیے رکھا، انہوں نے بھی 100 موٹوں کی انتہا کر دی، اور پھر ایک پاناما آ گیا، اور پاناما کا جو رزلٹ آؤٹ ہوا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی ہٹ کے اقامے کی صورت میں سامنے آ گیا۔ تو سامنے محترم، یہ اگر دیکھا جائے تو کسی کو کھل کے کھیلنے کا موقع دو گے تو وہ کھیلے گا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ لیں گے اور کہیں گے کہ چل پتر سپیڈ لگا، تو ہاؤ ہی کین رن، لازمی بات ہے پیچھے کو گرے گا۔ تو یہ کچھ ان حکومتوں کے ساتھ تھا، جبکہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ یہ نہیں تھا۔ جب انہیں گراؤنڈ میں اتارا گیا تو ان کو ساتھ جب دوڑنے کے لیے کہا گیا تو ساتھ جب یہ دوڑ رہے تھے تو ان کی سپیڈ کم ہوتی تھی، ان کو پیچھے سے دھکا بھی دیتے تھے، پش بیک بھی کرتے تھے، پتر اور آگے چل۔
تو سامعین کرام اس کے باوجود بھی ان کی ایفیشنسی آپ کے سامنے ہے. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ عوام کو اس طریقے سے بیوقوف بنانا کہ ہم تو بڑے تیر چلا رہے تھے اور ہماری حکومت کو گرا دیا گیا. بہرحال یہ تو ایک جنرل قسم کی گفتگو تھی. اعداد و شمار اگر آپ اٹھا کر دیکھیں جو بار بار ہم ذکر کرتے ہیں، اور کئی ویلاگز میں نے بھی جو ہے نا وہ اپنے ویلاگ کا حصہ بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ مختلف میڈیاز کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام یہ شو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کسی طرح بھی ایفیشینٹ نہیں تھی. تو پھر یہ کہنا اور اس طرح کے شکوے شکایت کرنا، انہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی موت خود مر جانا چاہیے تھا، نام نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن اٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں کہ برے القاب سے اپنے مخالفین کو وہ پکارتے ہیں باوجود تنقید کے. اب دیکھو کہتے ہیں کہ جی چیری بلاسم بوٹ پالش. شہباز شریف کہتا ہے کہ بیگرز آر نٹ چوزرز، تو اس کا وہ اپنے تئیں ترجمہ کرتے ہیں یا مطلب کیا ظاہر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم بیکاری ہیں اور ہمیں غلامی کرنی پڑ رہی ہے امریکہ کی، اس لیے ہم بیکاری ہیں، ہم کوئی سوال نہیں کر سکتے. تو سامعین محترم یہ بات نہیں ہے ایسی. بیگرز آر نٹ چوزرز انہوں نے ہماری جو سابقہ ہسٹری ہے اس کو دیکھ کر کہا تھا، اور یہ بالکل فیکٹس ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ بالکل 100% صحیح ہے. کیا ہم آج تک انڈیپینڈنٹ رہے؟ ہم امریکہ کے محتاج نہیں رہے؟ حقیقت تو یہی ہے، تاریخ یہی بتا رہی ہے، آپ کے فگر اینڈ فیکٹس یہی بتا رہے ہیں. تو پھر آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ صرف بیکاری تھے، ایسی بات نہیں ہے، یہ عوام کو گمراہ کرنے کی بات ہے. پھر منافقت کی انتہا دیکھیں آپ، اتنی بڑی منافقت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں امریکہ کو جو ہے نا اس کی سپورٹ نہیں چاہتا، یا یہ کہہ لیں کہ جی وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے پٹھو ہیں اور اس کے بغیر یہ نہیں چل سکتے. اور یہ جو موجودہ حکومت عمران خان صاحب کی ڈسمس کر دی گئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے اور اس میں امریکہ شامل تھا، ادھر یہ بھی کہتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں، ادھر یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی غلام ہوں یا ہم کوئی غلام ہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی کریں. تو سامعین محترم ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اور دیگر ممالک کے سربراہان ایک بار امریکہ گئے تھے. آپ کو یاد آ گیا ہوگا، وہاں عمران خان صاحب نے، مودی نے اور مسٹر ٹرمپ نے ایک میٹنگ کی تھی. اس کی آپ نے جھلکیاں بھی دیکھی تھیں. پھر آپ نے واپسی کے اوپر عمران خان صاحب کا ایک بیان بھی دیکھا ہوگا جس میں وہ فرماتے تھے کہ جی میں ایسا لگ رہا ہے واپسی پر جب وہ آئے کہ میں جیسے ورلڈ کپ ایک بار پھر جیت کر آیا ہوں. تو سامعین محترم یہ بڑا ایک خاص نقطہ ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، اور پھر جو اس کے بعد چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے اوپر غور کیجیے گا، تو آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کتنے ایک غلام ہیں یا کتنے خوددار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا. تو جب وہ واپس آئے، ٹھیک عمران خان صاحب اور مودی صاحب اپنے اپنے ممالک میں جب واپس آئے، تو مودی نے ایک ہفتے کے بعد جاتے ہی کشمیر میں آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا اور وہاں گورنر راج نافذ کر دیا. 2 اضلاع میں، 2 صوبوں میں، آپ 2 مین جگہوں پہ، جموں میں اور لداخ میں. گویا انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ان 2 جگہوں پہ میرا قبضہ ہے، یعنی انہوں نے اپنا پریکٹیکل قبضہ ظاہر کر دیا. پھر دوسرا اقدام انہوں نے یہ کیا کہ آرٹیکل 35A میں ترمیم کر دی. وہ آرٹیکل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ وہاں پر انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی ایک آزاد حیثیت ہے، اور وہ یہ کہ
سوائے کشمیریوں کے وہاں کی جائیداد کوئی اور نہیں خرید سکتا، لیکن اس میں جب ترمیم کر دی گئی تو اس کے بعد ہندو بھی وہاں جا پہنچے، مختلف لوگ وہاں جا پہنچے، اور اب مقبوضہ کشمیر میں زمینیں خریدی جا رہی ہیں، جس کا الٹیمیٹلی 5 سال 6 سال کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں یہ لوگ اپنے گھر بنائیں گے، شہریت اختیار کریں گے، اور پھر وہ وہاں کے ڈومیسائل کے لیے اپلائی کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ انتخابات میں حصہ لیں گے، اور جب وہ انتخابات میں حصہ لیں گے تو یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی۔ دوسری طرف وہ کشمیریوں پر زد و کوب کر رہے ہیں، ابھی تک ایک لاپتنائی سلسلہ کرفیو کا نافذ ہے، اور ادھر ان کو ہراساں کر رہے ہیں، ادھر اپنے لوگوں کو آزادی دے رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 5 یا 6 سال کے بعد جب وہ الیکشن کروائیں گے تو ان کے لوگ اتنے مضبوط ہو چکے ہوں گے کہ وہ الیکشن آرام سے جیتیں گے۔ وہ اس لیے کہ انہیں مشینری سپورٹ حاصل ہوگی، وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انوالو کریں گے، اور پھر جب وہ الیکشن جیتیں گے تو وہ یہ کہیں گے جی اب تو رائے ہمارے حق میں ہے۔ تو گویا یہ ہوا کہ جو مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہو رہا تھا، یعنی اباؤٹ 74 years has been passed over, but the Kashmir solution is still there. تو اس کا اب حل اس طریقے سے وہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ تھی، اور اس میں عمران خان صاحب بالکل انوالو تھے۔ اگر وہ انوالو نہ ہوتے تو آپ خود سوچئے کہ اتنا بڑا اقدام مودی نے اٹھایا، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جمعے کے دن صرف 1 منٹ باہر نکل کے آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ سامعین کرام، یہ لمحہ ہے، فکریہ ہے، یہ سوچنے کی چیزیں ہیں، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ چیزیں سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے، کڑیاں ملانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پھر آپ دیکھیں کہ غداری کس نے کی، کون غدار ٹھہرا، جبکہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ علاقہ ہے۔ کیا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا علاقہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے؟ وہ سر عام یہ نہیں کہہ رہے؟ آپ دوسرے لفظوں میں ان کے ساتھ بھی کھیل گئے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی کھیل گئے۔ یہ غیرت کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جی میں نے ایک ویڈیو بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے جو عمران خان صاحب نے خود ہی بنائی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تھرٹ حاصل ہے اور دھمکی ملی ہے، اور میں نے اس ویڈیو میں لوگوں کے نام لیے ہیں جو مجھے ممکنہ طور پہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص کی ذہنی حالت اس قدر بوسیدہ ہو چکی ہے کہ اب وہ یہاں تک سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ سامعین محترم، ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ موت برحق ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کی فکر کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کا پختہ ایمان ہے، ہاں کرنے کی چیزیں یہ ہیں کہ اگر موت کا اتنا ہی خوف ہے تو پھر عین انصاف کریں لوگوں کے ساتھ، اللہ کی عبادت کریں یکسوئی کے ساتھ، اور جو احکامات خداوندی ہیں ہو بہو ان کے اوپر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، تو پھر تو بات کچھ سمجھنے کی ہے، کہنے کی ہے۔ لیکن یہ اس طرح کی بات کرنا، کیا اس سے پہلے جو وزرائے اعظم گزرے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، جو ایشیا کی سب سے بڑی لیڈر مانی جاتی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ، اگر کسی کو اختلاف ہے وہ اور بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک دور اندیش قسم کی خاتون تھی اور بہترین قسم کی وہ لیڈر تھی۔ انہیں کس طریقے سے شہید کر دیا گیا، آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کی آپ مثال لے لیں۔ نواز شریف صاحب
کے ساتھ اگرچہ ایسا نہیں ہوا، اللہ نہ کرے، لیکن کسر وہاں بھی کوئی نہیں چھوڑی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ کون سے جنرل تھے جنہوں نے نواز شریف کی کن پٹی کے اوپر پستول رکھا تھا کہ استعفیٰ دو، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو سامعین محترم، ان لوگوں نے تو یہاں تک جھیلا، لیکن کبھی پبلک میں آ کے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ کیا عمران خان صاحب اتنے لاڈلے ہیں کہ اب کچھ بات ہوئی بھی نہیں ہے تو وہ پہلے سے پریڈکٹ یہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ اس وقت جو حکومت ان کی ختم ہوئی ہے، وہ اس کے دکھ میں، اس کے غم میں اس قدر نڈھالے، لگتا ہے کہ اگلے 1-2 سالوں میں وہ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ انہیں چاہیے کہ کسی سائیکالوجسٹ کو دکھایا جائے، ادروائز کوئی اس کا اور حل نظر نہیں آتا۔ بہرحال جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اور جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ملکی حالات ان کے سامنے ہیں۔ جس نے بھی جس انداز میں بھی حکومتیں کی، ان کے سامنے جو ہرڈلز تھے، خواہ وہ انٹرنیشنل تھے، خواہ وہ نیشنل لیول کے تھے، جس طرح کے بھی ہرڈلز تھے، ان حکمرانوں کو کام نہ کرنے دیا گیا یا انہوں نے نہیں کیا۔ کسی بھی صورت میں اس وقت ملک کی پوزیشن، معاشی صورتحال اتنی ابتر ہے، اس میں کوئی ایک انوالو نہیں ہے، کہ کوئی ایک شخص ذمہ دار نہیں ہے۔ تو اب اس صورت میں مل بیٹھ کر اس کو آگے چلانا چاہیے، نہ کہ اب مزید اس کو دھکا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گویا یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ملک دیوالیہ ہو جائے، اور اس میں ممد و مامن جناب ہمارے عمران خان صاحب ہیں۔ تو سامعین کرام، کیا یہ غداری نہیں ہے؟ کہ ملک کا معاملہ ہے، کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے۔ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں اور اپنا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک معصومانہ سوال وہ پوچھتے ہیں عدالت سے، کہ میں عدالتوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ پی ایم پاکستان شہباز شریف اور سی ایم پنجاب حمزہ شہباز شریف دونوں کے خلاف ایف آئی اے نے مقدمات درج کر رکھے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر کوئی 124 ارب کے یعنی کیسز، جو 124 ارب روپے ان کے اگینسٹ ہیں کرپشن کے، جو انہوں نے لیے ہیں، الزام ہے ان کے اوپر، یہ پروو ہونا ہے۔ تو سامعین محترم، پھر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے کہ جی کسی ملک کے لوگ، کسی شخص کے اوپر اگر اتنا بڑا الزام ہو اور وہ ملک کا حکمران بن جائے۔ تو سامعین محترم، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایف آئی اے ہی کے ڈائریکٹرز ٹی وی پہ آ کے یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں یہ کہتے آئے ہیں، ہمیں کہتے رہے ہیں، وہ انٹرویوز دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائیں۔ تو سامعین کرام، پھر حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ادھر تو عمران خان صاحب کو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر بشیر میمن صاحب کا یہ انٹرویو نظر نہیں آیا، اور دوسری طرف تو وہ یہ ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر رضوان کا، اور ایک اور صاحب ہیں کوئی نسیم صاحب، ان کا ذکر تو وہ فرما رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے لگائے ہوئے لوگ تھے۔ تو سامعین محترم، یہ الزام در الزام کا مجموعہ عمران خان ہے، لوگوں کو ورگلانے کا، لوگوں کو بہکانے کا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا جو نظر ہمارے عمران خان صاحب کے پاس ہے، وہ شاید دنیا کے کسی اور لیڈر کے پاس نہیں ہے۔ اتنے چرب زبان ہیں کہ وہ جھوٹ کو 2 منٹ کے اندر سچ ثابت کر دیتے ہیں، اور ہم اس قدر سطحی العقل ہیں کہ بنا دیکھے عمران خان صاحب کی ہر بات کو مان و عن تسلیم کرتے ہیں، اور اس شدت کی گرمی میں، طوفان جو اس وقت گرمی پڑ رہی ہے، ہیٹ ویو چل رہی ہے، ہم ناچنے کودنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ سامعین محترم، یہ ہر شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے۔ پاکستان میں عمران خان صاحب نے کیا دیا؟
3 سال میں 3.5 سال میں کیا دیا؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ دیا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہاں میرے پاس ہے، انہوں نے بہت کچھ دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیں سب سے پہلے یہ سبق دیا، یہ ہمارے لیے کیا کہ اب نیا پاکستان بن گیا ہے، پرانا کلچر چھوڑ دیں، بے حیائی عام کر دیں، ناچیں کودیں گائیں، یہ انہوں نے ہمیں دیا۔ انہوں نے ہمیں عدم برداشت دی، انہوں نے ہمیں نفرت دی، نہ صرف سیاسی سطح پر، اب وہ نفرت گھروں میں آ گئی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ سب سے بڑے جرائم ہیں، یہی ابتدا ہوتی ہے اور یہیں سے کسی معاشرے کی انتہا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تئیں ملک پاکستان کی بہتری اور اس کی سلامتی کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے، اور جو آپ ریزرویشن رکھتے ہیں وہ ہمیں اس جمہوری دور میں بھی اور حق کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور کہنا چاہیے۔ دوسری طرف وہ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی معذرت کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاک فوج کے اوپر اپوزیشن جو ہے نا وہ ان کو بدنام کر رہی ہے، ویئر ایز عمران خان صاحب کے درجن بھر ویڈیوز ہیں۔ ریسنٹلی ان کی جو سپیچز ہیں وہ کیا خراج تحسین پیش کی گئی ہے، جس کے اندر وہ نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پھر او چوکیدارہ ان کے لوگ کہتے ہیں، پھر نام لے کر پکارتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اور دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را پاک فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، یعنی وہ یہ واضح طور پر پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی ہمیں نیوٹرل ہی رہنے دیں، اگرچہ بذات خود پاک فوج کے لیے نیوٹرل رہنا انتہائی غلط ہے، ان کے پیشے کے یہ خلاف ہے۔ وہ اس لیے کہ پاک فوج مجموعہ ہے مختلف قومیت کا، ایک یونٹی ہے اور ایک منظم، مستحکم اور مقدس ادارہ ہے، ملک کی سلامتی کا ضامن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان آرمی کے ہر جوان کو یہ عہد دیا جاتا ہے، اور وہ یہ عہد لیتا ہے، قسم اٹھاتا ہے کہ میں آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے، ملک کی مفاد کے لیے کام کروں گا۔ تو یہ فرض بن جاتا ہے کہ کوئی بھی موجودہ حکومت ہے، اس موجودہ حکومت کا ساتھ دینا انتہائی ضروری اور پاک فوج کے فرائض میں شامل ہے۔ اس لیے یہ لفظ نیوٹرل کہنا ہی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے اپنی لمٹس مقرر کر رہی ہیں اور ہم اپنی لمٹس کے اندر ہیں، اور جو ہمیں قانون کہتا ہے ہم ودن دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کام کرنے کو تیار ہیں، اس سے زیادہ ہم سے امید نہ رکھی جائے۔ یہ کلیئرٹی لازمی ہے۔ سامعین کرام، اس کے باوجود بھی اگر پاک فوج اس ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل رہنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جو کیچڑ اچھالا گیا ہے وہ کوئی کم نہیں ہے، ان کے امیج کو جس طریقے سے خراب کیا گیا ہے، پامال کیا گیا ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، خواہ وہ نون لیگ کی حکومت ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ تو سامعین محترم، انہوں نے آخر یہ فیصلہ لیا ہے، تو خدا را اب پاک فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹے، یہی اس ملک کے لیے بہتر ہے۔ بار بار یہی ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے سیاستدان پتہ نہیں کب ہوش کے ناخن لیں گے، یا جان بوجھ کر پاک فوج کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، جیسا کہ عمران خان صاحب نے بالکل لیٹسٹ جلسہ جو اس جلسے سے پہلے کیا، اس میں یہ فرمایا کہ جی میں نے تو کہا تھا کہ آپ یہ کر دیں، آپ نے میری بات نہیں مانی ہے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ خود سمجھ رہے ہیں۔
تو یہ کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب خود انوالو کرتے رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، دنیا اندھی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں۔ بہرحال اب یہی ہے کہ خدا را پاک فوج کو نیوٹرل ہی رہنے دیں۔ اسی کے ساتھ ہی سامعین کرام اجازت دیجیے، ویڈیو میں آپ کی کوئی آبزرویشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں منشن کر سکتے ہیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔